अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ ज़ुबानी कलामी। किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सल्तनत मिस्र की बागडोर संभाली और 14 साल की ग़िज़ाई प्लानिंग कर दी। ज़री ज़मीनों के करीब गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम तैयार कराए गए। ये गोदाम एहरामी मिस्र के तर्ज पर बनाए गए थे, जिनके अंदर रखी हुई अशिया पर मौसमी असरात असरअंदाज नहीं होते। 7 साल बारिशें खूब हुईं और बेहतरीन फसल हासिल हुई। फिर खेतियां सूखने लगीं, जोहड़ों और तालाबों में जमाशुदा पानी खत्म हो गया। लोगों के पास जमाशुदा ग़िज़ाई अजनास की किल्लत हो गई। मिस्र की सारी ज़मीन सूख गई। करबो जवार में शदीद कहत पड़ा। इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्नी इंतज़ाम की बदौलत गल्ला वाफर मिकदार में मौजूद रहा। कुनान के बाशिंदे मिस्र आकर सरकारी गोदामों से गल्ला लेकर गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को मिस्र से गल्ला लाने के लिए भेजा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन गोदामों की देखभाल करते थे और वक्तन फ़वक्तन तकसीम अजनास का जायजा लेते रहते थे। एक बार जायजा लेने पहुंचे तो एक जैसे लिबास और एक जैसी शक्ल सूरत के हामिल 10 कुनानियों को कितार में इंतजार करते देखा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। इस्तफ़सार पर उन्होंने बताया कि हम सब आपस में भाई हैं और कुनान से आए हैं। हम 10 भाइयों के अलावा एक और भाई और बाप कुनान में हैं। 11वां भाई गल्ला लेने के इसलिए ना आ सका कि हमारे वालिद आंखों से माजूर हैं। बाप की मजूरी की वजह यह बताई कि हमारे एक और भाई यूसुफ को बचपन में भेड़िया उठाकर ले गया था। बाप को उससे बेइंतहा मोहब्बत थी और वो उसके गम में रोते रोते बेनाई से महरूम हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह सुनकर सदमा पहुंचा कि उनके बाप उनकी जुदाई के गम में बेहनाई खो चुके हैं। साथ ही अपने छोटे भाई की फिक्र भी लाहक हुई। आपने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग कुनान से आए हो, मुमकिन है तुम्हें यहाँ के कानून का इल्म ना हो। गल्ला सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यहाँ मौजूद होते हैं। इस बार तुमको मजदूर बाप और भाई के हिस्से का गल्ला दे दिया जाता है, लेकिन आइंदा जब गल्ला लेने आओ तो अपने भाई और अपने बाप को भी साथ लेकर आना। भाइयों ने कहा, हमारे वालिद तो बेटे के गम में गोशे नशीन हो गए हैं। दूसरा ये कि वो आंखों से भी माजूर हैं, उनके लिए हम माजरत खां हैं। छोटा भाई बाप की खिदमत में लगा रहता है और वो भी उसे खुद से दूर करना गवारा नहीं करते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की मजूरी का उज़र कबूल कर लिया, लेकिन भाई के ना आने की वजह को कबूल ना किया और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गल्ला लेने यहाँ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो तुमको भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। मिस्र से वापसी पर तमाम भाई अपने नाबीना बाप के पास पहुंचे और उन्हें वली मिस्र के हुक्म से आगाह किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या तुम इस तरह एतमाद करूं जिस तरह उसके भाई यूसुफ के मामले पर कर चुका हूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून बिन्यामीन था। आंखों की रोशनी से महरूम होने के बाद बिन्यामीन ही बाप की ज़रूरत का ख्याल रखता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए और बड़े भाई ने नहायत आजिज़ी से कहा, आपको हम पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आपने बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गल्ला नहीं मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इस बात का वादा लिया कि वो बिन्यामीन को सही सलामत बाप के पास ले आएंगे। दूसरी मरतबा बरादरानी यूसुफ का काफिला जब मिस्र को रवाना होने लगा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत की कि देखो, एक साथ जत्था बनकर शहर में दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से एक एक दो दो दाखिल होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटों को ये नसीहत इस वजह से थी कि जब वो पहली बार मिस्र दाखिल हुए थे तो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए थे और बाद अज़ां इल्ज़ाम साबित ना होने पर रिहा हुए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके भाई जो गल्ला ले गए हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इतनी मुद्दत के बाद भाइयों को दोबारा गल्ला लेने के लिए आना चाहिए। भाई के इंतज़ार में वो शहर के बाहर चक्कर भी लगाया करते थे। बिल आखिर बरादरानी यूसुफ पहुंच गए और बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए और फिर एक जगह जमा हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया और अपने सगे भाई बिन्यामीन को तन्हाई में तलब करके उसे हकीकत हाल से आगाह कर दिया। बाप की खैर खबर मालूम की, अपनी सारी रवादात सुनाई, बाप से जुदाई से लेकर अब तक का सारा किस्सा भाई को सुनाया और ताकीद की कि दूसरे भाइयों पर इस राज का आश्कार ना किया जाए कि मैं उनका वो भाई हूँ जिसको अपनी दानस्त में वो ख़त्म कर चुके हैं। अब की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम भाइयों को पहले से ज्यादा गल्ला दिया
اور اپنے بھائی بنجامین کو اپنے پاس رکھنے کی یہ ترکیب کی کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیمانہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ کنانی جوانوں کا یہ قافلہ بھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی سے بنے شاہی پیمانے کی تلاش شروع ہوگی۔ جب پیمانہ نہ ملا تو قافلہ والوں پر چوری کا شبہ ظاہر کیا گیا، کیونکہ صرف اس قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ چوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ بحث کے بعد یہ طے پایا کہ قافلہ والے واپس چل کر تلاشی دیں گے۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں اس غلط شبہ کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے بدلے میں مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور قانون میں اس کی یہ سزا تھی کہ مجرم کو اس شخص کے حوالے کر دیتے تھے جس کی چیز چوری ہوئی تھی۔ شاہی داروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بنجامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہو گئے۔ شاہی پہرےدار بنجامین کو گرفتار کر لے جانے لگے تو ان سب کو باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ بنجامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں وہ گرفتار کر لیں۔ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام ولی مصر کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امر سے معذوری ظاہر کی اور کہا اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ نہ کام و نہ مراد برادران یوسف وطن واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں ان کا بڑا بھائی ان کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ اس نے خاص طور پر بنجامین کی بحفاظت واپسی کا ذمہ اپنے سر لیا تھا، اور بار ندامت سے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندر موجود نہ تھی۔ وہ شہر مصر کے باہر ہی رہ گیا۔ باقی بھائیوں نے کنان پہنچ کر اپنے باپ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرط غم سے ایک آہ کھینچی اور غمزدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو مان لیتا ہوں، اب سوائے صبر کے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو غلہ لائے تھے ختم ہو گیا۔ وہ پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن بنجامین کی حرکت سے جو شرمندگی انہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے دوبارہ جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور مصر جانے پر آمادہ کیا تاکہ غلہ کے حصول کے ساتھ بنجامین کی قید سے رہائی کے بارے میں ولی مصر سے معافی کی التجا کی جا سکے۔ باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم کو قید سالی نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلہ کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حاضر ہے، اگر تو ہمیں غلہ نہیں دے گا تو ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف اس بات پر کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنجامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جملہ سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنجامین سے کیا واسطہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سے حواس بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ طرز فکر سے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی سرزش نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ فرعون مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا، اور یہ کہ ان کے والد اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اسرائیل کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور آپ سے کئی معجزے منسوب تھے جن سے فرعون بھی واقف تھا۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام اس برگزیدہ ہستی کے بیٹے ہیں تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے پورے خاندان سمیت مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی، اور سہولت کے لیے فوج کا ایک دستہ برادران یوسف کے ہمراہ کنعان بھیجا، جس میں مال برداری کے جانور بھی شامل تھے۔ قافلے کی کنعان روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے محترم خدا و مقدس باپ کی آنکھوں سے لگانا، خداوند قدوس اپنا فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں کا گمشدہ بیٹا
جس کو بھیڑیا لے گیا تھا، بھلا اس کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ شاہی دستہ کے ہمراہ قافلہ شہر میں جب داخل ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا، تم سب آ گئے، مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے، ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا اور پیرہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوسف نے یہ بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا، میرا یوسف زندہ ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔ پیرہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بینائی لوٹ رہی تھی۔ بھائیوں نے اول تاخیر سارا قصہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام خاندان والوں کے ہمراہ، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، مصر روانہ ہو گئے۔ تو روایت کی تشریح کے مطابق والد سے بچھڑتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ گویا باپ بیٹا 40 سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔ اس دوران پوتیفار کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو دوبارہ جوانی عطا کی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ قرآن حکیم نے اس احسن القصص کو بیان کرتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ عام طور پر خواب کو حافظے میں جمع خیالات اور بے معنی تصورات کیا جاتا ہے، لیکن خواب کے تجربات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ خواب محض خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ختم ہوتا ہے اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔